السلام على من جعل الله الشفاء في تربته. السلام على من الإجابة تحت قبته. السلام على من الأئمة من ذريته. السلام على ساكن کربلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام سلام علیکم. ہماری گفتگو کا عنوان ہے امام حسین علیہ السلام اور خدمت خلق. ہم اور آپ مسلسل اور بارہا اس لفظ کو سنتے رہتے ہیں، عزت نفس. لیکن سوال یہ ہے کہ عزت نفس اور کرامت نفس کا معنی کیا ہے؟ کیا عزت نفس کا مطلب صرف یہ کہ انسان صرف اپنے کو محترم جانے اور دوسرے کی شخصیت کا خیال نہ کرے؟ دین میں عزت نفس کا معنی بہت وسیع معنی ہے. عزت نفس کا مطلب یہ ہے کہ گوہر انسانی سے محبت کی جائے، یعنی کائنات کی فرد فرد سے اور ہر بشر سے محبت کیا جائے. اسی لیے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، انما المؤمنون فی تراحمہم وتعاطفہم بمنزلۃ الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو واحد تداعی لہ سائر الجسد بالحمى. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ اے لوگو دیکھو، مومنین لوگ آپسی میل و محبت میں ایک جسم کی طرح ہیں، بالکل ویسے ہی ہیں جس طرح سے اگر جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہو جائے تو دوسرا عضو سکون سے نہیں رہتا ہے. کہا اولاد آدم مومنین آپسی محبت میں ایک جسم کی طرح، اذا اشتکى لہ عضو واحد، جس طریقے سے اگر جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہو جائے تداعی لہ سائر الجسد بالحمى، تو دوسرے اعضاء سکون سے نہیں رہتے. اسی بات کو فارسی زبان کے شاعر نے کہا ہے، بنی آدم اعضائے یک دیگرند در آفرینش ز یک گوہرند. اولاد آدم سب ایک دوسرے کے اعضاء کی حیثیت رکھتے ہیں اور سب کی خلقت ایک گوہر سے ہوئی ہے. جو عضوی بے درد آورد روزگار دیگر عضوہا را نماند قرار. کہا اگر اولاد آدم میں سے کسی ایک کو تکلیف ہو جائے نا تو دوسرے کو سکون سے نہیں بیٹھنا چاہیے. اسی لیے ایک دوسرے شعر میں فارسی زبان کے شاعر نے کہا، تو کز محنت دیگراں بے غمی نشایت کی نامت نہند آدمی. اگر تم دوسروں کو مشکلات میں گرفتار دیکھ کر اگر تمہیں افسوس نہ ہونا، دوسروں کی تکلیف کو تم احساس نہ کر سکو اور دوسروں کے مصائب و آلام پر اگر تمہارے اندر احساس نہ ہو تو پھر تمہیں آدمی اور تمہیں انسان نہیں کہنا چاہیے. اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ عزت نفس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے تم محترم ہو اسی طرح سے کائنات کی ہر فرد محترم ہے. کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کی توہین کر دے. حدیث کہتی ہے لا تحقرن احدا من المسلمین فإن صغیرکم عند اللہ کبیر. کسی ایک انسان کی دیکھو تم اس سے توہین نہ کر دینا، اس کو چھوٹا نہ سمجھنا، اس لیے کہ شاید جسے تم چھوٹا سمجھتے ہو فإن صغیرکم عند اللہ کبیر، وہی اللہ کے نزدیک عظمتوں والا ہے. خوب،
تو اگر ہم محترم ہیں، اسی طریقے سے کائنات کی ہر فرد محترم ہے، اس بنیاد پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ کائنات کی فرد کو تاریکی سے، جہالت سے، مشکلات سے، مصائب سے، آلام سے اسے باہر نکالا جائے۔ حدیث میں آیا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سوال یہ ہے کہ سب سے بہترین انسان کون؟ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے نزدیک سب سے اچھا انسان کون ہے، سب سے محبوب انسان کون ہے؟ حدیث کہتی ہے کہ، اور نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس انسان کی ذات سے دوسروں کو جتنا زیادہ فائدہ پہنچے گا، وہ انسان کو حدیث کہتی ہے خیر الناس، کہیں کہا احب الناس، کہا سب سے بہترین ہے، کہیں کہا اللہ اور رسول کے نزدیک سب سے محبوب ہے، اور کہیں حدیث آ کر کہتی ہے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچانا، حسین سید الشہداء جس سے انسانیت کو، بشریت کو فائدہ پہنچا ہے، حسین عالم انسانیت کے لیے تھے، حسین نے انسانیت کو نجات دیا ہے، حسین نے مر کے جینے کا سلیقہ بتایا ہے۔ کہا سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچے، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب انسان وہ ہے جس کی ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچے۔ اگر کسی نے دوسرے کو فائدہ پہنچایا تو یہ دوسرے کو فائدہ پہنچانا ایسے ہے جیسے اس نے زندگی بھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ اور کہیں حدیث کہتی ہے کہ شیعت کی پہچان ہے کہ شیعہ اسے کہا جاتا ہے کی ذات سے سماج، معاشرے، بشریت اور انسانیت کو فائدہ پہنچے گا۔ پہلی حدیث کہتی ہے خیر الناس من انتفع بہ الناس، سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی ذات سے الناس، مسلمان کی بات نہیں کہی گئی ہے، خیر الناس من انتفع بہ الناس، سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی ذات سے فرد کو، بشریت کی ہر فرد کو فائدہ پہنچے۔ سید الشہداء کی ذات گرامی وہ والا صفات ہے کہ جس کی ذات سے بالکل آپ کی مثال اس سورج کی طرح ہے جس کی روشنی سے ہر انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ دوسری حدیث کہتی ہے احب الناس الی اللہ انفع الناس للناس، پھر یہاں کے اوپر الناس کی بات آئی، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب انسان وہ ہے جس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ تیسری حدیث کہتی ہے من قضا لأخیہ المؤمن حاجتا کمن عبد اللہ دہرا، اگر کسی ایک انسان نے برادر مومن کی کسی مشکل کو حل کر دیا نا، تو ایسے ہے جیسے اس نے زندگی بھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ حدیث کہتی ہے کمن عبد اللہ دہرا، پورے زمانے بھر اللہ کی عبادت کی ہے۔ یہیں پہ اوپر اپنے آقا سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی اس حدیث کو نقل کرنا چاہوں گا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے افضل الاعمال بعد الصلاة ادخال السرور فی قلب المومن بما لا اثم لہ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کے بعد سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ کسی مشکل میں گرفتار انسان کی مشکل کو دور کر دیا جائے، کسی پریشان حال انسان کی پریشانی کو دور کر دیا جائے، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اسی کے ضمن میں یہ روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک شخص ایک کتے کے ساتھ بیٹھا ہے اور اسے بھی کھانا کھلا رہا ہے اور خود بھی کھا رہا ہے، تو امام حسین علیہ السلام کو یہ تکلیف یہ ہوئی کہ ٹھیک ہے کتے کو کھانا کھلا رہے مگر اس کے ساتھ یہ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تو آقا نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم اس کتے کے ساتھ کیوں بیٹھے اور اسے کیوں کھانا کھلا رہے ہو؟ تو شخص کہتا ہے آقا میں پریشان حال تھا، میں نے سوچا کہ میری مشکل کیسے دور ہوگی، تو میرے ذہن میں آئی کہ میں اس کتے کو جو بھوکا ہے لاؤ اس کی مشکل کو دور کروں تاکہ اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری مشکل کو آسان فرما دے۔ امام نے کہا کہ تمہاری مشکل کیا ہے؟
وہ کہتا ہے کہ آقا میں غلام ہوں، وہ بھی ایک یہودی انسان کا غلام ہوں۔ آقا اس کے ساتھ اس کے مالک کے پاس گئے، اور مالک نے جب آقا کو دیکھا کہ سید الشہداء آئے ہوئے ہیں تو آقا کو دیکھ کر اسے آزاد کر دیا۔ آپ غور کر رہے ہیں، یعنی حدیث کہنا یہ چاہتی ہے کہ اگر ہم مشکل میں گرفتار ہیں نا تو دوسرے کی مشکل کو حل کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مشکل کو آسان فرمائے۔ اسی لیے حدیث کہتی ہے اگر کسی نے، اتنا ہی نہیں، میں نے آیت اللہ فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں یہ دیکھا ہے کہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور دیکھا کہ ایک کتیا اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، لیکن اس کے بچے سینے سے چپکے ہوئے، دودھ نہیں نکل رہا ہے۔ قحط کا زمانہ تھا، دودھ نہیں نکل رہا ہے۔ تو یہ اپنی کتاب لیے ہوئے تھے، کتاب بیچ کر اس کے لیے کھانے کا سامان فراہم کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کے سامنے کچھ کھانے کی چیز پیش کی تو میں نے دیکھا کہ وہ کتیا اپنے سر کو اٹھائے، آسمان کی طرف اٹھائے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ میرے حق میں دعا کر رہی ہے۔ اس کے بعد سے جب میں گیا نا تو جب میں کتاب کھولتا تھا تو مشکل سے مشکل مسئلہ میرے لیے آسان سے آسان ہوتا گیا۔ مطلب کیا ہوا کہ کسی بھی انسان کی مشکل کو حل کیا جائے تاکہ اللہ ہماری مشکل کو آسان فرمائے۔ تو یہ 4 حدیثیں، جس میں پہلی خیر الناس، دوسری احب الناس، تیسری من قضا لأخیہ، چوتھی من قضا لأخیہ المؤمن حاجتا کمن خدم اللہ عمرہ، زندگی بھر اللہ کی عبادت کی گویا اگر کسی ایک کی مشکل کو آسان کیا۔ 5ویں بات حدیث کہتی ہے کہ شیعت کی پہچان ہے کہ مشکل کو آسان کیا کرو۔ اختبر شیعتنا فی الخصلتین، ہمارے شیعوں کو 2 چیزوں سے پہچانا کرو۔ انکانتا فیہم، اگر یہ بات ان کے اندر پائی جاتی ہیں تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا اُعْذُبْ ثُمَّ اعْذُبْ، وگرنہ ان سے دوری کر لو۔ پہلی چیز، راوی پوچھتا ہے میں نے آقا سے پوچھا آقا وہ کیا چیز ہے؟ قال المحافظۃ علی الصلوات فی مواقیتہن، ہمارا شیعہ ہے تو وقت پر نماز پڑھے گا۔ دوسری بات والمواساۃ للاخوان وان کان الشیء قلیلا، اگر ہمارا شیعہ ہے تو دوسروں کی ہیلپ کرے گا، دوسروں کی مدد کرے گا، چاہے تھوڑی ہی سی کیوں نہ ہو مگر کرے گا۔ اسی لیے حدیث کہتی ہے من اصبح لا یہتم بامور المسلمین فلیس منی منہم، اگر کوئی انسان صبح کرتا ہے اور مسلمانوں کی اسے فکر نہیں ہے، لوگوں کی اسے فکر نہیں ہے تو وہ ان میں سے نہیں ہے۔ اسی لیے سید الشہداء کی بارگاہ میں اگر کوئی انسان آتا تھا اپنی حاجت کو لے کر، اپنی ضرورت کو لے کر، تو امام حسین علیہ السلام اس سے کہتے تھے کہ اپنی ضرورت کو یا تو کسی کاغذ پہ لکھ کر مجھے دے دو یا زمین کے اوپر لکھ دو۔ کیوں ایسا کرتے تھے؟ ایسا اس لیے کرتے تھے کہ سید الشہداء یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنی ضرورت کو بیان کرے اور اس کے نتیجے میں اس کے چہرے کے اوپر شرمندگی کے آثار ظاہر ہوں۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جب ایک سائل آیا نا تو امام حسین علیہ السلام نے اس انصاری سائل سے یہ کہا کہ اس سے کہا کہ اے مرد انصاری اپنی حاجت کو زمین پر لکھ دو، بیان نہ کرو۔ امام نے فرمایا یا اخل انصاری سن وجہک ان بذلت المسئلہ ورفع حاجتک فی رقعتین، اے برادر انصاری اپنی زبان سے اپنی ضرورت کو بیان نہ کرو، تم کسی ایک رقعے پر، کسی کاغذ کے ایک ٹکڑے پر اپنی ضرورت کو لکھو اور وہ مجھے دے دو۔ فإنی آتٍ فیہا ما سارک انشاءاللہ، تم مجھے لکھ کر دے دو، انشاءاللہ میں تمہاری ضرورت کو پورا کر دوں گا، اور انشاءاللہ میں تمہیں اتنا دوں گا جس کے ذریعے سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ یہاں کے اوپر غور طلب بات یہ ہے کہ سب سے
اہم بات یہ ہے اور اسے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا انسان وہ مال جس کے ذریعے سے دوسرے کی مدد کرتا ہے وہ مال کیا اس کا ضائع ہو جاتا ہے؟ ابو طلحہ نامی شخص ہے اور مدینہ منورہ میں اس کا ایک باغ تھا، اور باغ بھی نہایت خوبصورت باغ تھا۔ اس میں اس نے پانی کی نہریں جاری کر رکھی تھیں، ہرے بھرے درخت تھے، نہایت خوبصورت باغ تھا، اور وہ اپنے مال میں ہر چیز سے زیادہ اپنے اسی باغ سے محبت کرتا تھا۔ لیکن قرآن کریم کی جب یہ آیت اتری لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہو مگر یہ کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دو، خرچ کرو۔ اسی لیے آپ ذرا سید الشہداء کے یہاں آپ کی سیرت میں آپ دیکھیے، واقعات کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ راہ خدا میں دے دیا، اور انسان کے پاس جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہے وہ اس کی جان ہے۔ امام نے اپنی جان کا نذرانہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کر دیا۔ اس کو میر انیس علی اللہ مقامہ نے اپنی مناجات میں بیان کیا ہے کہ ہاتھ خالی، سید الشہداء کے زبان سے نقل کیا میر انیس علی اللہ مقامہ نے، ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی تحفہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین۔ آپ غور کریں، سب کچھ لٹا دیا حسین نے، سید الشہداء نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں، پھر بھی میر انیس امام حسین علیہ السلام کی زبان سے کہتے ہیں یہ روح کربلا ہے کہ ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی تحفہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین۔ تو کیا ہم اگر راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو وہ ضائع ہوگا یا نہیں، باقی رہتا ہے؟ ابو طلحہ کا بیان ہے، جب قرآن کی یہ آیت اتری لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے مگر یہ کہ وہ مال اللہ کی راہ میں دے دو جسے تم پسند کرتے ہو۔ تو ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس آیا اور نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، میرے پاس سب سے محبوب چیز اور سب سے پسندیدہ چیز یہی میرا ایک باغ ہے، اور میں اسے آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور اللہ کے نبی آپ جہاں چاہیں اس باغ کو آپ خرچ کر دیں راہ خدا میں۔ جب ابو طلحہ نے اپنا سب سے پسندیدہ باغ اس آیت کے آنے کے بعد لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس آیت کریمہ کے آنے کے بعد جب دے دیا تو اللہ کے نبی نے وہاں کے اوپر ایک جملہ ارشاد فرمایا، بخن بخن ذالک مال رابح لک، مبارک ہو مبارک ہو، ابو طلحہ سے کہا مبارک ہو، یہ وہ مال ہے جس نے تم کو فائدہ پہنچا دیا، اور یہ مال تم کو فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ یہاں تک جب میں بات لے کر یہاں تک جب بات پہنچ گئی ہے تو میں آپ کی خدمت میں اس بات کو عرض کرنا چاہوں گا کہ جو چیز راہ خدا میں دی جاتی ہے نا وہ باقی رہتی، اسی لیے محشر میں ایک آواز آئے گی این جیران اللہ، جہاں سارے لوگوں کا مجمع ہوگا، جب سے دنیا خلق ہوئی ہے اور جب قیامت آئے گی سارے لوگ جمع ہوں گے، اور وہاں کے اوپر ایک منادی ندا دے گا این جیران اللہ، کہاں ہیں اللہ کے پڑوسی؟ تو کچھ لوگ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے آئیں گے، جب وہ لوگ آگے آئیں گے تو کچھ لوگ ان سے پوچھیں گے کہ بھائی تم دنیا میں کیا کرتے تھے کہ یہاں کے اوپر تمہیں یہ مقام ملا کہ تم کو محشر میں اس عزت سے نوازا گیا ہے کہ تم کو کہا جا رہا ہے کہاں ہیں اللہ کے پڑوسی؟ تو وہ آواز دیں گے کننا نتوازر فی اللہ، ہم خدا کی خاطر لوگوں کی مدد کرتے تھے، ہم رضائے پروردگار کی خاطر لوگوں کے مشکلات کو حل کرتے تھے۔ اور ایک آواز محشر میں یہ بھی آئے گی این اہل الفضل، اہل فضل،
اہل کرم کہاں کے اوپر ہیں۔ جب وہ لوگ آگے آئیں گے تو کچھ لوگ ان سے پوچھیں گے کہ بھائی تم کیا کرتے تھے کہ وہاں تمہیں محشر میں یہ کہہ کے پکارا جا رہا ہے، کہاں اہل فضل اور اہل کمال؟ تو کہیں گے نعفو عمن ظلمنا، ہمارا کام یہ تھا کہ جنہوں نے ہمارے حق میں زیادتی کی تھی ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ وَنَصِلُ مَنْ قَطَعَنَا، اور ہم نے اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ جو ہم سے قطع رحم کرتے تھے مگر ہم نے کبھی قطع رحم نہیں کیا، انہوں نے رشتے توڑنے کی کوشش کی اور ہمیشہ ہم رشتے کو بناتے رہے۔ جب یہ کہیں گے کہ ہم ایسا کرتے تھے تو قدرت کی آواز آئے گی، ادخلوا الجنت بغیر حساب، تم لوگوں کی مشکل کو حل کرتے تھے، تم لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، جو تم سے رشتہ توڑتا تھا تم اس سے اپنے رشتے کو جوڑے رہتے تھے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ادخلوا الجنت بغیر حساب، تم بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اسی لیے حدیث میں یہ ہے کہ ان للجنت بابا یقال لہا المعروف، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہی ہے معروف، لا يدخلہ الا اہل المعروف، اس میں اور اس دروازے سے بہشت میں وہی انسان داخل ہوگا جو انسان دنیا میں نیکی کرتا ہوگا، دوسرے کا خیال کرتا ہوگا۔ کربلا کے عظیم سید الشہداء، انسان اعظم، مجاہد اعظم امام حسین علیہ السلام کا یہی پیغام ہے کہ ہر انسان اپنی توان کے مطابق دوسروں کا خیال کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔